نور کتاب حکمت سے جن کلمات کے انتخاب کا شرف حاصل ہوا وہ مبارک اور پرنور کلمات طیبات اس دار فانی میں بسنے والے جمی انسانوں میں سے جو دنیا اور آخرت میں کامیاب انسان ہیں ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں کروڑوں اربوں لاتعداد ہیں۔ تخلیق انسانی کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے شروع ہوا، آج تک جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن ان انسانوں میں کامیاب لوگ کون سے ہیں؟ قرآن کامیاب لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکیٰ، بے شک کامیاب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنے باطن کو پاک کیا، جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا۔ افلاح افلاح سے ماخوذ ہے، عربی میں افلاح یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے، اس انسان کے لیے بولا جاتا ہے جس کو الفوز بسعادت الدارین، جس شخص کو دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل ہو جائے۔ جو بندہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو جائے تو اس کے لیے افلاح کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جو دنیا میں بھی سرخرو ہو گیا ہے اور جو آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی یہاں لفظ افلاح ذکر کیا، قد افلح من تزکیٰ، بے شک وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کیا، جس انسان نے اپنے باطن کو پاک کیا، جس نے اپنے دل کو نور ایمان اور نور تقویٰ سے منور کیا، جس نے آئینہ دل کو گندگی سے میل کچیل سے پاک کر دیا۔ اللہ کہتا ہے وہ بندہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا۔ یاد رکھیے جب انسان پیدا ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ اپنی ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہے، آہستہ آہستہ عروج کی طرف بڑھتا ہے، دہلیز بلوغت تک پہنچنے تک انسان کا دل شیشے کی طرح صاف اور پاک ہوتا ہے، انسان کا دل آئینے کی طرح منور ہوتا ہے۔ جس طرح ایک پاک صاف آئینے کے سامنے انسان کھڑا ہو تو اس میں انسان کی شکل و صورت نظر آتی ہے، اسی طرح دہلیز بلوغت تک انسان کا دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوتا ہے، جس سے قلب پر اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ کیونکہ بالغ ہونے تک انسان کا کوئی گناہ اللہ کے ہاں لکھا نہیں جاتا، اس کے گناہوں کا قلم اس وقت تک جنبش نہیں کرتا
جب تک انسان بالغ نہیں ہو جاتا. پھر جب بالغ ہوتا ہے اس کے بعد پھر دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جس کو رب کریم اطمینان والا نفس عطا فرماتا ہے، جس کو وہ پاکیزہ نفس عطا کیا جاتا ہے جو انسان کی رہنمائی نیکی کی طرف کرتا ہے، جو انسان کی رہنمائی خیر کے کاموں کی طرف کرتا ہے. انسان نیکی کی راہ پر چل پڑتا ہے. وہ جو اس کے سینے میں، اس کے دل میں ایک ایک چنگاری نور کی ہوتی ہے، وہ نور رفتہ رفتہ بڑھنے لگتا ہے. جو انسان اس نور کی حفاظت کرتا ہے پھر رب اس کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کی وہ چنگاری سورج بن جاتی ہے. اس کا دل سورج کی طرح منور ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے دل پر نظر رکھ کر، اپنے دل پر اپنی نگاہیں جما کر آنے والی دنیا کی خبریں بھی انسان کو پہلے سے دے دیتا ہے. وہ بندہ جس کا قلب سورج کی طرح منور ہوتا ہے، وہ جب کسی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے آنکھیں اٹھاتا نہیں، آنکھیں جھکاتا ہے. وہ اپنے دل پر نگاہ رکھتا ہے، اس کا دل منور ہوتا ہے. وہ زمین و آسمان کی ساری پوشیدہ چیزیں اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کو آنے والی باتوں کی خبر پہلے سے ہی اللہ عطا فرما دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل منور ہیں. ان کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی حاجت نہیں ہے. ان کی دل کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ ان کی دل کی روشنی ان کو زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کی خبر بھی دے دیتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دل پہ اس نور کو سنوار کر رکھتے ہیں جو نور اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق کے ساتھ ان کے دل میں پیدا فرمایا تھا. جو گناہوں سے، گناہوں کی آلودگی سے، گناہوں کی گندگیوں سے بچ کر رہتے ہیں اور اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں. وہ نور سنت کو تھامے رکھتے ہیں، وہ دامن سنت پر قائم رہتے ہیں. جو لوگ سنت رسول کو تھام کر رکھتے ہیں پھر ان کے دل منور ہوتے ہیں. اسی نوجوان کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے، جب کوئی نوجوان اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہتا ہے، جب کوئی نوجوان سنت رسول پر قائم رہتا ہے اور رجوع اللہ کرتا ہے، اس کی توبہ کی برکت سے اللہ رب العزت مشرق اور مغرب کے درمیان جتنے بھی قبرستان ہیں، اس ایک نوجوان کی توبہ کی وجہ سے اللہ رب العزت ان قبرستانوں سے 40 دن کے لیے عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہے. یہ وہ نوجوان ہے جو اپنے دل کے اس نور کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنے دل کے اس نور کی پہلے دن کی شمع کو سنبھال کر رکھتا ہے. وہ گناہوں کی آندھیوں سے اس نور کو بجھنے نہیں دیتا، اس نور کی پرورش کرتا ہے. پھر رب اس کو یہ مقام و مرتبہ دیتا ہے کہ جب وہ رجوع اللہ کرتا ہے، اس کی برکت سے رب شرق و غرب کے قبرستانوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. اس میں پھر آگے درجے، مرتبے، جو جتنا سنت کو مضبوطی سے تھام کر رکھتا ہے اس کے دل کا نور اتنا ہی زیادہ بڑھتا ہے. ایک دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
فتنہ اکبری کے سامنے جس شخص نے اپنے آپ کو پیش کیا، جس نے فتنہ اکبری کا سر کچلا، اس مرد مجاہد کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے اپنی جوتی اتاری، مسجد میں داخل ہونے کے لیے آپ نے بایاں قدم اٹھایا، جو ہی بایاں قدم اٹھایا ابھی فرش مسجد پر اپنا قدم نہیں رکھا تھا، آپ کو یاد آ گیا کہ مسجد میں دایاں قدم رکھ کے داخل ہونا چاہیے، بایاں قدم رکھ کے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ مجدد پاک نے اپنا قدم پیچھے کر لیا، پھر دایاں قدم اٹھا کر مسجد میں رکھا، اور 40 دن تک آپ روتے رہے، 40 دن تک روتے رہے کہ میرا قدم سنت کے خلاف اٹھا ہے تو اٹھا کیوں؟ مسجد میں بایاں قدم رکھا نہیں ہے، رکھنے کے لیے اٹھایا ہے، اٹھانے کے بعد یاد آ گیا کہ بایاں قدم رکھ کے داخل نہیں ہونا، مسجد میں دائیں قدم سے داخل ہونا ہے۔ جو ہی آپ کو یاد آیا قدم پیچھے کر لیا، اور 40 دن اس قدم کے اٹھنے پر روتے رہے کہ اٹھا تو اٹھا کیوں ہے؟ قدم وہ شیخ احمد سندھی کو سنت کے خلاف اٹھے، ایسا ہوا کیوں ہے؟ 40 دن تک آپ روتے رہے، 40ویں دن ہاتف غیب سے آواز آئی، اے شیخ اگر تو 40 سال ہماری بندگی کرتا، 40 سال تو رات کو قیام کرتا، 40 سال دن صیام کی حالت میں گزارتا، تو تجھے وہ مقام پھر بھی نہیں ملنا تھا جو ایک سنت کی خاطر تڑپ کر تو نے 40 دنوں میں مقام حاصل کر لیا۔ ایک سنت کی خاطر جو 40 دن تو تڑپا ہے کہ یہ کام خلاف سنت ہوا کیوں ہے، ان 40 دنوں میں جو مقام و مرتبہ تم نے پا لیا ہے وہ 40 سال کی بندگی میں بھی تجھے نصیب نہیں ہونا تھا۔ یہ ہے اس نور کی حفاظت کرنا جو نور انسان کی تخلیق کے ساتھ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو مجدد پاک ایک دن ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، مجدد پاک ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، تو قبرستان سے گزرتے ہوئے آپ کے دل میں، دماغ میں ایک حدیث پاک آئی کہ جب کوئی باعمل آدم دین کسی قبرستان سے گزرتا ہے، 40 دن کے لیے اللہ اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے دربار میں عرض کی، اے اللہ، پیارے نبی کا فرمان تو یوں ہی ہے کہ جس قبرستان سے ایک باعمل عالم دین گزرتا ہے تو اللہ رب العزت اس قبرستان سے 40 دن تک عذاب قبر اٹھا لیتا ہے۔ یا بارے الہی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا، میں یہ بات دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ان علماء ربانیین میں میرا بھی شمار ہے، کیا میں بھی اس عظیم گروہ میں شامل ہوں کہ جس گروہ کا ایک فرد قبرستان سے گزرے تو اللہ رب العزت اس کے قدم کی برکت سے 40 دن کے لیے قبر والوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اے اللہ، کیا اس تیرے بندے کا بھی اس گروہ میں شمار ہے یا نہیں ہے؟ میں اس حدیث کی روشنی کو، اس حدیث کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجدد پاک نے جب اللہ کے دربار میں عرض کی تو غیب سے آواز آئی، اے مجدد، جو بات آپ نے سنی ہے، جو حدیث رسول آپ نے پڑھی ہے، وہ حق ہے کہ جب کوئی عالم ربانی، جب کوئی سچا عالم، باعمل عالم دین کسی قبرستان سے گزرتا ہے تو اللہ 40 دن کے لیے اس سے عذاب قبر اٹھا لیتا ہے۔ لیکن اے مجدد، آپ کا شمار ان برگزیدہ ہستیوں میں ہے کہ
کہ آپ کے قدم کی برکت سے رب نے اس قبرستان سے صبح قیامت تک کے لیے عذاب اٹھا لیا۔ یہ وہ نوجوان ہیں کہ جنہوں نے اس نور کی حفاظت کی ہے جو نور رب نے ان کے سینوں میں پہلے دن میں لگایا۔ جب یہ نور روشن ہوتا ہے، میں نے عرض کی اللہ رب العزت جتنے بھی غیوبات ہیں زمین کی تہ میں تحت الثری تک جتنی چیزیں پوشیدہ ہیں اور آسمانوں میں جتنی چیزیں عرش اولا تک پوشیدہ ہیں، وہ چیزیں اللہ رب العزت ان کے قلب کے اوپر ظاہر فرما دیتا ہے۔ پھر یہ نگاہ چکاتے ہیں، اپنے قلب پر دیکھتے ہیں تو ان کے قلب کے اوپر اللہ رب العزت لوح محفوظ کو کھول کر رکھ دیتا ہے اور لوح محفوظ سے پڑھ کر یہ انسان کو بتا دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نور کو سنبھالتے ہیں۔ تو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ قد افلح من تزکا، بے شک وہ لوگ کامیاب ہوں گے، وہ لوگ دونوں جہانوں میں سرخرو ہوں گے جن لوگوں نے اپنے نفس کو پالا، جنہوں نے تزکیہ باطن کیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جن لوگوں نے اللہ کے نام کا ذکر کیا، اللہ کی تسبیحات کی، نام خدا بندی ان کی زبانوں پر رہا، اور جن لوگوں نے نماز قائم کی رب نے ان لوگوں کو دونوں جہانوں میں کامیاب کر دیا۔ پہلا طبقہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو بلوغت کے بعد اپنے اس نور کو سنبھال کے رکھتا ہے، گناہ کے میل کچیل دل کے آئینے پر نہیں آنے دیتا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو بلوغت کے بعد صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے، وہ سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاتا ہے اور وہ گناہوں کے دلدل میں پڑ جاتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، حتیٰ کہ یہ گناہوں کا سلسلہ موت تک جاری ہے۔ جب انسان پہلا گناہ کرتا ہے اس وقت سوئی کے سر برابر، سوئی کے نکے برابر اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ وہ پہلا سیاہ نقطہ ہوتا ہے جو انسان کے گناہ کا اس کے دل کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر اللہ اس کے بعد توبہ کی توفیق عطا فرما دے، انسان کو توبہ نصیب ہو جائے تو پھر وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، دل پھر سے روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نصیب نہ ہو، توبہ کی توفیق نہ ملے، تو پھر وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کہ بڑھتے بڑھتے وہ سارے دل کو گھیر لیتا ہے، پھر اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر دل مر جاتا ہے، پھر جب دل مر جاتا ہے پھر انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پھر انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز ہی نہیں رہتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اچھائی کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ برائی کیا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب گناہ کر کر کے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جب انسان کا دل مر جاتا ہے، جب انسان کے دل پر گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے، جب گناہوں کی آلودگی دل پر چڑھ جاتی ہے، تو پھر اسلام انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ اب تو نے اس سیاہی کو کیسے دور کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ توبہ کا دروازہ موت تک کھلا رہتا ہے، آخری دم میں بھی اگر کوئی آ جائے نا رب کے دربار میں، رب اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ایک نوجوان ایک توبہ کے اوپر واقعہ سن لے پھر آگے بات چلاتے ہیں۔ مسجد میں آیا، آ کر اپنے گناہ کی توبہ کی، رب کے دربار میں صدقے دل سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، آج میں تیری ذات کے ساتھ پختہ
کروں گا، یہ توبہ کرتا ہے، چلا جاتا ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے، پھر کائنات کی رنگینیاں دیکھتا ہے، پھر معاشرے کی وہ گناہوں والی آلودگیوں والی آب و ہوا میں جب جاتا ہے پھر سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ جب گناہ کرتا ہے پھر دل میں احساس ہوتا ہے کہ میں تو رب سے وعدہ کر کے آیا تھا، میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے وعدہ توڑ دیا۔ دل اس کا رنجیدہ ہوتا ہے، دل اس کو شرم دلاتا ہے، وہ واپس لوٹ آتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، آ کر پھر صدق دل سے توبہ کرتا ہے، پھر باہر جاتا ہے، توبہ توڑ دیتا ہے۔ یہ کام وہ 70 مرتبہ کرتا ہے، 70 مرتبہ مسجد آتا ہے، صدق دل سے توبہ کرتا ہے، صدق دل سے رب سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ اب پکی توبہ ہے، اب گناہ نہیں کروں گا، لیکن 70 بار ہی اپنی توبہ توڑ دیتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ جب 71ویں بار آتی ہے نا، 71ویں بار، وہ پھر مسجد کی طرف چلتا ہے۔ 70 بار وہ اپنی توبہ توڑ چکا تھا، اب 71ویں بار وہ جب لوٹ کر مسجد کی طرف آتا ہے تو باب مسجد پر، مسجد کے دروازے پر اس کو خیال آتا ہے، شیطان کی طرف سے اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے کہ اے انسان تو کیسا انسان ہے، اے بندے تو کیسا بندہ ہے کہ تو نے 70 بار توبہ کی، تو نے 70 بار اپنے رب سے وعدہ کیا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، لیکن اے بندے تو نے پھر بھی گناہ کیا، تو نے 70 بار توبہ کو توڑا ہے، اے بندے اب کس منہ سے اللہ کے دربار میں جا رہا ہے؟ اب 71ویں بار تجھے رب کے دربار میں جاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو 71ویں بار بھی رب کے دربار میں جا رہا ہے توبہ کے لیے، کیا اس ذات کا خوف تجھے نہیں؟ کیا اس ذات سے تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ 71ویں بار مسجد کے دروازے پر اس نوجوان کے دل میں خیال آتا ہے، واپس لوٹ جاتا ہے کہ نہیں، اب میں نے توبہ نہیں کرنی، میں نے بہت توبہ کی، میں نے 70 بار رب سے وعدہ کیا ہے اور میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں رب کے دربار میں جاؤں اور توبہ کروں، اب میں نہیں جاؤں۔ جب 71ویں بار مسجد کے دروازے سے پلٹتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے، اے بندے تو 70 بار ہمارے دروازے پر آیا، تو نے 70 بار آ کر ماتھا ٹیکا، تو نے 70 بار آ کر دامن پھیلایا، اے بندے میں نے رب ہو کر 70 بار تجھے معاف کر دیا۔ اے بندے 71ویں بار بھی مایوس ہو کر کیوں لوٹ رہا ہے؟ ہماری رحمت 71ویں بار میں تجھ پر برس پڑتی، اگر 71ویں بار میں تو آ کر توبہ کرتا میرا پھر بھی تیری توبہ قبول کر لیتا۔ 71ویں بار بھی مایوس ہو کر تو لوٹا ہے، 71ویں بار ہم نے اعلان نہیں کیا کہ چلا جا، اب تیرے لیے رحمت نہیں ہے، اب تیرے لیے مغفرت کی برسات نہیں ہے۔ اے بندے 71ویں بار مایوسی تیری طرف سے آئی ہے، 71ویں بار بھی ہماری رحمت تیری منتظر تھی، اگر تو آتا تو ہم تجھے آغوش رحمت میں پھر بھی لے لیتے، تیری توبہ پھر قبول کر لیتے۔ یہ رب کی شان ہے، رب بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے، اگر بندہ صدق قلب سے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے صبح و شام توبہ کرنی ہے اور پھر توبہ توڑنی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اگر ہم نے صبح بھی توبہ کی، شام بھی توبہ کی، پھر توبہ کو توڑ دیا، ہم اپنی توبہ پر قائم نہ رہے تو اس کو حدیث پاک میں اللہ کے ساتھ مذاق کرنا کہا گیا ہے۔ تو جب بھی توبہ کرنی ہے، کرنی صدق دل سے، سچے دل سے کرنی ہے کہ گناہ نہیں کرنا، لیکن پھر بھی انسان ہے، اگر گناہ ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، پھر بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر گناہ کے بعد بندہ کہ کوئی نہیں توبہ کر رہا، کوئی نہیں توبہ کر رہا، پھر وہ گناہ چھوڑنا نہیں، پھر وہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں توبہ کروں گا، میں پھر رب کو راضی کر دوں گا۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے
اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. تو جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے تو پھر حبیب خدا ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةً وَإِنَّا سِقَالَةَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى. حبیب خدا فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی پاکیزگی کا کوئی نہ کوئی آلہ ہے. ہر چیز جب گندی ہو جاتی ہے تو رب نے اس کے مقابل دوسری چیز پیدا کی ہے جو اس گندی چیز کو صاف کر دیتی ہے. تو حبیب خدا فرماتے ہیں کہ جب دل گندا ہو جاتا ہے، جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، جب دل گناہوں کی آلودگیوں سے میلا کچیلا ہو جاتا ہے تو پھر رب نے اپنے نام کے ذکر میں وہ برکت پیدا کر دی ہے کہ جب انسان اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے وہ ذکر اس کے دل کی سیاہی کو دور کر دیتا ہے. وہ ذکر اس کے دل کو پھر سے منور کر دیتا ہے، وہ ذکر اس کے دل میں پھر سے روح پیدا کر دیتا ہے. اور حبیب خدا ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء انجا من ذکر اللہ تعالی من عذاب اللہ. فرمایا سب سے زیادہ جو چیز انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے وہ اللہ کے نام کا ذکر ہے. کہ جب انسان یہ ذکر خداوندی کی تسبیح کرتا ہے، جب اللہ کے نام پاک کا ذکر کرتا ہے تو جتنی یہ انسان کو یہ ذکر جتنا انسان کو رب کی آگ سے دور کرتا ہے اتنی کوئی چیز بھی انسان کو جہنم کی آگ سے دور نہیں کرتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا اللہ کے دربار میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی انسان کو عذاب سے اتنا دور نہیں کرتا جتنی کہ یہ ذکر کی فضیلت ہے، یہ ذکر دور کرتا ہے؟ تو حبیب خدا نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَن يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کہ اے بندے اگر تو اپنی تلوار سے کسی دشمن خدا کی گردن کاٹ لے، وہ گردن کاٹنا بھی تجھے اتنا دوزخ کی آگ سے دور نہیں کرتا جتنا میرے نام کا ذکر تجھے دوزخ کی آگ سے دور کرتا ہے. تو یہ نام خدا کی جو تسبیح ہے، یہ جو اللہ کے نام کا ذکر ہے، یہ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں میں ان کے دلوں کو منور کر دیتا ہوں اور میں ان کو دونوں جہانوں میں سرخرو کر دیتا ہوں. یہ جو اللہ کی تسبیح ہے، یہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، یہ جو ضرب دل پر لگتی ہے، یہ ضرب انسان کے دل کے سارے گناہوں کو نکال کر باہر پھینک دیتی ہے اور انسان کے دل کو نور ایمان اور نور تقوی سے منور کر دیتی ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مررت لیلۃ اسری بی برجل مغیب فی نور العرش. آپ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں لامکان کا مقیم بنا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو عرش الہی کے نور کے اندر غرق تھا کہ اس نور نے سر سے لے کر پاؤں تک اس بندے کو ڈھانپا ہوا تھا. ہر طرف سے نور عرش کے اندر وہ گھیرا ہوا شخص تھا. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا اہذا ملک، کیا یہ بندہ کوئی فرشتہ ہے جس کے ہر جانب نور ہی نور ہے، جس کو رب نے ہر جانب سے نور سے گھیر لیا ہے؟ کیا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے اللہ کا مقرب؟ کہتے ہیں جواب آیا قیل لا، یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی، میں نے پوچھا اہذا نبی، پھر کوئی نبی ہوگا جو اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہے، جس کو اتنا نور علی نور مقام عطا کیا گیا ہے، جس کی چاروں جانب نور ہی نور ہے، پھر کوئی نبی ہوگا؟ میں نے کہا کوئی نبی ہے؟ قیل لا، جواب تھا کہ اللہ کوئی نبی بھی نہیں ہے. قلت من ہوا، پھر مجھے تعجب ہوا، مجھے تجسس ہوا. میں نے پوچھا پھر کون ہے اتنی بڑی عظمت کا مالک، اتنی بڑی شان جس کو رب نے دی ہے، پھر ہے کون؟ تو حبیب خدا کو جواب ملتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رجل لسانہ رطب من ذکر اللہ تعالی. یا رسول اللہ
وسلم آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کی زبان پر ہر وقت اللہ کے نام کی تسبیح جاری رہتی تھی، جس کی زبان پر ہر وقت ذکر الہی جاری رہتا تھا، یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی زبان سے جب بھی نکلا ہے اللہ کا نام نکلا ہے، اس لیے ہم نے اس کو یہ بلند و بالا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، یہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر ہوتا تھا، یہ انتظار کرتا تھا کب مؤذن کی صدا آئے گی حی علی الصلاۃ، کب مؤذن کی آواز آئے گی حی علی الفلاح، میں پھر مسجد جاؤں گا، اپنے ماتھے کو اپنی جبین نیاز کو اللہ کے دربار میں جھکاؤں گا۔ یا رسول اللہ اس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ جڑا رہتا تھا، اس لیے ہم نے اس کو اپنے عرش کا نور عطا فرمایا ہے۔ وَلَمْ يَسْتَسِبَّ لِوَالِدَيْهِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس نے کبھی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کام کی وجہ سے کوئی بندہ اس کے ماں باپ کو گالی دے، اس نے اپنے ماں باپ کو کبھی گالی نہیں دلوائی، اس نے گھٹیا اور گندے کام نہیں کیے کہ لوگ دیکھ کر اس کے ماں باپ کی تربیت پر انگلی اٹھائیں، یہ ہمیشہ نیک کام کرتا تھا، اچھے کام کرتا تھا، شریفانہ زندگی بسر کرتا تھا، لوگ اس کو دیکھ کر اس کے ماں باپ کی تعریف کرتے تھے، اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو کبھی ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس نے دنیا میں زندگی شرافت کی گزاری ہے، آج ہم نے اس کو اپنے عرش کا نور عطا فرما دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دل کے نور کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے دل کا تزکیہ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھتے ہیں۔ جب پاک اور صاف رکھتے ہیں پھر رب فرماتا ہے کہ ہم دونوں جہانوں کی سرخروئی ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم کی توفیق عطا فرمائے۔